پارلیمنٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ آگے بڑھے، بلوچستان میں جا کر بات کریں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، کے پی میں آئیں، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کریں، گفتگو کریں، تو صورتحال کو دوبارہ واپس اپنے حالت پر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس انداز سے صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں چونکہ تجربہ رکھتا ہوں، حضرت 2006 سے اس ساری صورتحال میں جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں ابھی الیکشن سے پہلے افغانستان گیا، 1 ہفتہ میں نے گزارا، پاکستان افغانستان کے تمام شعبوں میں باہمی تعاون، سرحدات کا معاملہ، مسلح گروہوں کا معاملہ، مہاجرین کا معاملہ، باہمی تجارت کا معاملہ، ان سب پر تفصیلی گفتگو کے بعد میں مکمل کامیاب واپس آیا اور میں نے وزارت خارجہ اور پاکستان کے ذمہ داروں کو آگاہ کیا اس سے، اور وہ مطمئن ہوئے، اپریشیٹ کیا، کہا میکینزم کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ ریاست کا معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، میں تو اپنی کیپیسٹی میں گیا تھا، ان کی دعوت پہ گیا تھا۔ تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے بات چیت کر سکیں۔ یہاں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، صاحب حملہ ہو گیا، بشام میں حملہ ہوا، یقیناً بری بات ہے، ہمیں اقدام کرنا چاہیے ان کے خلاف۔ سیدھا الزام آ جاتا ہے کہ یہ تو افغانستان کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں تو افغانستان کے لوگ مجرم ہیں۔ لیکن وہ 1 یا 2 چوکیوں کو عبور کر کے کوئٹہ پہنچتے ہیں، اور کوئٹہ سے لے کر بشام اور کوہستان تک 250 چوکیاں ہیں، ان کو عبور کرنا کیا وہ بھی افغانستان کی ذمہ داری ہے؟ ہم کہاں تھے وہاں پر؟ سرحدات پر ہماری فوج ہے، ان کے پاس تو اتنی فوج ہی نہیں ہے کہ وہ سرحدات کنٹرول کر سکے۔ لیکن اس سارے صورتحال میں صرف اس سے کام نہیں بنے گا کہ ہم ذمہ داریاں کسی اور پہ ڈال دیں، ہمیں خود اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوگا۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز اس میں ہے کہ پرائرٹیز دیکھنی چاہیے۔ اس وقت یقیناً یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ بڑا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اب لوگوں کا۔ ان کے پیارے جو ہے وہ 20 سال سے غائب ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مر چکے، زندہ ہیں، وہ جیل میں ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ جہاں بھی ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خاندان کو بتائے کہ تمہارا بچہ کدھر ہے۔ ہم نے تو وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ اگر آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوتا ہے، آرمی پبلک اسکول کے واقعے سے 1 سال پہلے ایک نوجوان پکڑا جاتا ہے، 1 سال پہلے، اور پھر جب پھانسیاں دی جاتی ہیں تو آرمی پبلک اسکول پر حملے کے پاداش میں اس 1 سال پہلے والے قیدی کو بھی اس فہرست پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بھی قاتل تھا، اور اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اس قسم کی چیزیں لوگوں میں بد اعتمادی پیدا کرتی ہے، اس قسم کی چیزیں لوگوں میں نفرت۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم فوج پر اعتماد کرے، لیکن ان اقدامات سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں خیال کہ یہ نفرتیں ہم آئندہ چند نسلوں میں بھی ختم کر سکیں گے۔ لہذا ان مسائل کو ترجیح دے دینی چاہیے۔ وسائل ہیں، اور بلوچستان کے وسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں، سندھ کے وسائل ہیں، پنجاب کے وسائل ہیں۔ ان وسائل پر وہاں کے عوام کا حق ہے، وہاں کے لوگوں کے آئندہ نسلوں کا حق ہے، ان کو اطمینان دلا دیا جائے کہ آئین پر عمل ہوگا، اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ چیزیں آپ کی ملکیت ہے، ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں پر قبضہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مجالس میں یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ جو ساری دہشت گردی یہ در حقیقت ان وسائل پر قبضہ کرنے کی ایک وسیلہ ہے جو اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس کو لوگ ادراک رکھتے ہیں اور اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے، ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے ہیں۔
महंगाई बढ़ती जा रही है, गिरती हुई मईशत को हम दोबारा नहीं उठा पा रहे। अभी बड़ी एक तवील जंग हमें लड़नी पड़ेगी और बड़े एहतियात के साथ। लेकिन एक तरफ बेरोजगारी है, हम लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते, लोगों को रोजगार फराहम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम महकमों को खत्म कर रहे हैं, PWD को हम खत्म कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर को हम खत्म कर रहे हैं। 7-7 हजार 10-10 हजार मुलाजिमीन बैक को फारिग हो जाएंगे। इस किस्म का कोई कानून लाना, कोई बिल लाना, कोई तरमीम लाना, ये पाकिस्तान के इन मुलाजिमीन के साथ, इनके खानदानों के साथ, इनके बच्चों के साथ दुश्मनी होगी और किसी कीमत पर इस किस्म के तरमीम को ऐवान में कबूल नहीं किया जाएगा। यही वजह तो है कि हम मायूस हो चुके हैं। हम किधर जाएं? कोई रोल नहीं रहा है पार्लियामेंट का, मेंबरान का कोई रोल नहीं रहा है। तभी तो अख्तर जान महंगल ने इस्तीफा दे दिया कि फिर ऐसे ऐवान में मैं कैसे बैठूंगा। और ये उनके जज्बात और एहसासात नहीं है। जिस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह के नताइज सामने आए, जिस तरह का पार्लियामेंट वजूद में आया, ये एहसासात हम सब के हैं। यह और बात है कि पार्टी का मामला है, किसी पार्टी ने फैसला कर लिया, कोई अभी ऐवान में किरदार अदा करना चाहता है, लेकिन इस तरह चलेगा नहीं जी। मामलात को खराब न कीजिए। आप इस वक्त चेयर कर रहे हैं कौमी असम्बली के इजलास को, आपकी तरफ से वाज़ेह हिदायत जानी चाहिए कि ऐवान मुस्तरब है, मुल्क के लिए परेशान है और ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सब इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि मुझे आपने इन ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया और इनको संजीदगी से लिया जाए, इसको एक तरह से समझा जाए। मैं इन हालात की वजह से इंतहाई मुस्तरब हूँ, इंतहाई परेशान हूँ और मायूस हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के पास किरदार अदा करने का कोई मौका हो। अल्लाह ताला हम पर फजल करे। शुक्रिया। इकबाल अफरीदी साहब, इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसके बाद फिर शर्मिला फारूकी साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, और मैं मशकूर हूँ जी वक्त देने का। लेकिन एक बात है कि पश्तो का एक कहावत है